جس کسی کی عمر گھٹتی ہے، کم عمر ہوتی ہے اس کی، وہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ایوری تھنگ از ان اے رجسٹر، لکھا ہوا ہے، آلریڈی پلانڈ اینڈ آلریڈی ڈیسائیڈڈ. اللہ پر یہ بات بالکل آسان ہے. ہم سے تو چھوٹی سی چیزیں نہیں لکھنی ہوتی. مارکیٹ جا رہا ہوتا ہے تو وہ لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ مارکیٹ سے خریدنا کیا ہے، راشن لینا ہے، گروسری کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ لسٹ بھی نہیں لکھی جاتی. اس میں بھی سستی اور کاہلی ہوتی ہے، نہیں لکھا جاتا. اچھا میں یاد رکھوں گی، میں یاد رکھوں گی. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اتنی ساری ڈیٹیلز کو رجسٹر کرنا. اور یہ دونوں دریا مل کر برابر نہیں ہو جاتے. یہ میٹھا ہے، پیاس بچاتا ہے، پینے میں خوشگوار ہے. اور یہ دوسرا پانی جو کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایون دو کہ یہ فلو اکٹھے ہو رہے ہیں، مگر ایک ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، وہ ملتے نہیں ہیں. یہ دوسرے کی کوالٹیز کیا ہے؟ یہ کھاری ہے، کڑوا ہے. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، مگر یہ تو سوچو وہ ہیرے موتی جواہرات اور روبیز تم وہیں سے تو نکالتے ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرتے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہے، تاکہ تم ان کا فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو. تم اپنے ٹریڈ کرتے ہو، تمہارے پاس کارگو شپس ہیں، آتے ہو ایک جگہ سے، آتے ہو ادھر جاتے ہو، اور تاکہ پھر تم اس کا شکر بھی ادا کرو. تو یہ سارے فائدے اٹھا کے تو میں کون اور اللہ کون ایسے مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب کو اور مہتاب کو اسی کے کام میں لگا دیا. ہر ایک اپنے سیٹ ٹائم کے مطابق چل رہا ہے. یہی ہے اللہ، یہی ہے اللہ. تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. کھجور اس کے اوپر ہلکی سی میمبرین ہوتی ہے، یہ تو اس کو بھی نہیں بنا سکتے. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں. اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، لیٹ سی فار ایگزامپل، سپوزنگ انہوں نے سنتے ہیں، سن لی آپ کی فریاد، آپ کی درد، آپ کی آہ و پکار، مجھے بخار ہے، بڑا تیز ہے، پلیز ٹھیک کر دے، اے پیر نواز پلیز ٹھیک کر دے، وہ بخار دور نہیں کریں گے. سپوزنگ سن لیا، مگر وہ آپ کی فریاد رسی نہیں کریں گے، وہ آپ کی وہ فریاد دعا قبول نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ صاف صاف انکار کریں گے. وہ کہیں گے یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ کبھی سے میری عبادت بھی کی ہو. انکار. آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار نہیں کر سکتا. اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو. یا یوحناس انتم الفقراء الی اللہ. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا، یہ کنسپٹ کبھی آیا دماغ میں کہ میں فقیر ہوں، اللہ کے در کا فقیر ہوں؟ ٹھیک ہے. اور اللہ کیسا ہے؟ اللہ تو ولی، اللہ تو غنی ہے. واللہ هو الغنی الحمید. تو جو غنی ہے اور جو الحمید ہے، تو یہ بھی ایک آنر ہے انسان کا کہ وہ اس کا فقیر بن جائے. دس از اے بگ 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 آنر. ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے جو مانگنا ہے میں آپ ہی سے مانگوں گی، کیونکہ تو غنی ہے، تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے. تو بجائے کہ ہم دنیا والوں کا فقیر بنے، دنیا والوں سے ہم اپنی آنکھیں پھیلائیں اور اپنے ہاتھ پھیلائیں اور ان سے ایکسپیکٹ کریں، نہیں، اللہ سے مانگیں. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، تو تم نہیں اللہ کو اس کا حق دے رہے. سو ہو کیئرس؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ الغنی اور حمید ہے. تمہیں ریپلیس کرے گا اور تم سے بہتر کے لوگ آ جائیں گے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے. ایک جنریشن کو مٹا کے دوسری جنریشن کو لے آئے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اور کوئی بھی شخص کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، تو کہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. تو ماں بیٹے کو بلائے گی، بیٹا پلیز یہ میرا بڑا زیادہ بوجھ ہو گیا، میں نے اتنے زندگی میں جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، اٹھائے نہیں جا رہے، یہ تم لے لو. بیٹا لے گا، بیٹا بھاگ جائے، خوف سے بھاگ جائے. تو صرف انہیں کو آگاہ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو صرف انہیں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جو غیبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوتا ہے، اور لوٹنا تو صرف اللہ ہی کے لیے. تو ڈرنا کب ہے؟ اللہ سے آج بن دیکھے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن سب کچھ دیکھیں گے تو اس وقت تو سارے ہی جھکیں گے، گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے، مگر وہ قبول نہیں ہوگا. نماز قائم کی جائے. تو اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، بن دیکھے ڈرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو من تزکا
انما یتزکا لنفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا، اس نے اپنے اندر سے غلاظت گندگی کو دھو ڈالا. کس کا فائدہ ہے؟ اللہ کا فائدہ ہے، رسول اللہ کا فائدہ نہیں، اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے. اور پلٹ کر تو سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور اندھا اور آنکھوں والا اگزامپلس دی جا رہی ہے، ذرا غور سے کیجیے. آپ خود ہی اپنے مائنڈ میں آپ اس کے جو ہے نا انٹرپریٹیشن کریں، کیونکہ میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں. یو ہیو ٹو تھنک یور سیلف، کریٹیکل انالیسس کریں ذرا. اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، سوچتے جائیں کیا برابر ہے؟ آف کورس نہیں. نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اور نہ چھاؤ اور دھوپ ایک جیسی ہے. اور زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے. اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں بیٹھے ہیں. تو اب خود ہی آپ ریلیٹ کر لیں، اندھا اور بہرا اور روشنی اور اندھیرا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایکچولی کس کنکلوژن پر جا رہا ہے؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، آپ کو رسول نہیں مانتے، تو جو لوگ ان سے پہلے ہو کر گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے بھی لے کے آئے اور صحیفے بھی لائے اور روشن کتابیں بھی لائی، تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. مگر جنہوں نے جھٹلانا تو انہوں نے جھٹلایا. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا. میرا عذاب کیسا ہوا؟ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، میرا عذاب کیسا ہوا؟ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں. کوئی پہاڑ سفید ہے، کوئی پہاڑ سرخ رنگ کا ہے، اور ان کی بھی رنگتیں مختلف ہے. اگر کوئی سرخ ہے تو سرخ کے بھی ڈفرنٹ شیڈز ہیں، وائٹ ہے تو وائٹ کے بھی ڈفرنٹ بلینڈز ہیں، اور بہت سے پہاڑ تو سیاہ ہے. اور اسی طرح آدمیوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں بھی بہت ورائٹی ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. باقی اللہ زبردست ہے، بڑا بخشنے والا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، علماء، علم والے. سو یہ جو علم والے جو علماء ہیں، ان کے اوپر کوئی سرخ کیا کہتے ہیں کہ تاج نہیں لگا ہوا ان کا پر، کہ یہ وہ ہے. علم حاصل کر لے whoso ever. خشیت جب اس کے اندر آ جائے گی نا، تو خشیت پھر علم سے آتی ہے، علم کے بغیر بھی نہیں آتی. اس شخص سے خشیت ہے اس کے دل میں، اس کو اللہ نے علماء کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ یہ علم والا ہے، کیونکہ اب یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی ہستی کیا ہے. اس نے اس بات کو جان لیا، اس نے اس علم کو حاصل کر لیا. ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے پوشیدہ اور کھلا حلال طور پہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ایسی تجارت کر لی، ایسی ٹریڈ میں یہ انوالو ہو گئے ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی. لن تبور، نیور ڈکلائن. کبھی ان کی تجارت، کبھی یہ پروفٹ، ان کو کبھی لاس ہوگا ہی نہیں. ان کو پروفٹ در پروفٹ ملتا چلا جائے گا. کس کو؟ ذرا ایک دفعہ کوالٹیز دیکھ لیجئے. یہ ٹریڈ کون کر رہا ہے اور کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ ٹریڈ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ. بندہ کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. کیا کرتا ہے؟ کام کیا ہے اس کے؟ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے. اور تلاوت کیا ہے وہ بات ہم کر چکے ہیں. اب وہ نماز پڑھنے والا شخص ہے اور اللہ کے دیے ہوئے کو وہ خرچ کرتا ہے، کبھی سامنے بھی کرتا ہے اور چھپا کر بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 موٹے موٹے پوائنٹس آگے. یہ کرنا شروع ہو جائے سچے نیت سے، سنسیرٹی کے ساتھ، دیٹ مینس آپ کی اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہو گیا. اور یہ وہ ٹریڈ ہے جو آپ کی اللہ کے ساتھ ہونے والی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن تبور، کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دی جائے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے. بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بہت قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک کتاب ہے. ٹھیک ہے، هو الحق، یہ سچی کتاب ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور وہ خوب دیکھنے والا ہے. پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا.
پھر بعضوں نے تو اس میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ نافرمانیاں کی تو جان پر ظلم کیا، اور بعض اس میں متوسط درجے کے تھے، they were mediocres، کچھ